پاکستان میں 12ویں پارلیمانی انتخابات کے تمام مراحل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور جلد ہی تمام نتائج بھی سامنے آ جائیں گے، جو ملک میں ایک نئے وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی حکومت اور صوبوں میں نئے وزرائے اعلیٰ کی زیر قیادت 4 صوبائی حکومتوں کے قیام کی بنیاد ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1985 کے انتخابات کے علاوہ تمام پارلیمانی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوئے ہیں اور یہی صورتحال موجودہ الیکشنز کی ہے۔ جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی خصوصی اہمیت ہوتی ہے، جس میں امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ الاٹ کر کے انتخابات کے لیے میدان میں اتارنے سے آزاد امیدواروں کی پارٹیوں کی حمایت، مخصوص نشستوں کا پر کیا جانا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب شامل ہیں۔ ووٹنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج مرتب کرنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پہلا کام مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتی اراکین کا تعین کرنا ہے۔ حالیہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی میں 266 جنرل نشستوں کے خلاف براہ راست منتخب ہونے والے اراکین کے علاوہ 60 خواتین اور 10 اقلیتی اراکین بھی ہوں گے۔ یوں نئی قومی اسمبلی کے اراکین کی مجموعی تعداد 336 ہوگی۔ خواتین اور مذہبی اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں ایوان میں موجود سیاسی جماعتوں کو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الاٹ کی جاتی ہیں۔ پولنگ کے بعد 3 روز میں آزاد منتخب ہونے والے اراکین اسمبلی کو اپنی سیاسی وابستگیاں واضح کرنا ہوتی ہیں۔ ہر آزاد رکن انفرادی طور پر الیکشن کمیشن کو مطلع کرنے کا پابند ہے کہ قومی اسمبلی یا متعلقہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت کے دوران ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے رہے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹنگ ڈے کے بعد 14 روز میں الیکشنز کے حتمی اور سرکاری نتائج کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا پابند ہے۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے نتائج پر مشتمل الگ الگ نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی اور متعلقہ صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کو بھیجے جاتے ہیں۔ نتائج کے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بعض مرتبہ پہلے بھی قومی اسمبلی میں پہنچنے والے سیاسی جماعتوں کے اراکین، جنہیں مشترکہ طور پر متعلقہ جماعت کی پارلیمانی پارٹی کہا جاتا ہے، اپنے اپنے اجلاس منعقد کرتے ہیں، جن میں ہر پارلیمانی پارٹی اپنا پارلیمانی لیڈر اور دوسرے عہدیداروں کا تعین کرتی ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 91 کے تحت پولنگ ڈے کے بعد 21ویں روز جو نتائج کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا 7واں دن بنتا ہے، نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوگا۔ صدر مملکت 21 روز سے قبل بھی ایوان زیری کی بیٹھک طلب کر سکتے ہیں۔ حالیہ انتخابات کے نتیجے میں جنم لینے والی اسمبلی پاکستان کی 12ویں قومی اسمبلی ہوگی۔ نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس گزشتہ ایوان کے اسپیکر کی زیر صدارت ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے 9 منتخب اراکین حلف اٹھاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 اگست 2023 کو 2018 کے عام انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی اسمبلی تحلیل کی تھی اور اس ایوان زیریں کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف اب تک اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جو نئی اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نئی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے روز اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے زیر انتظام ہونے والے ان انتخابات میں مختلف پارٹیوں کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ نئے اسپیکر کے انتخاب کے بعد موجودہ اسپیکر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ آئین کی آرٹیکل 91(3) کے مطابق اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد کوئی دوسرا کام اور بحث کیے بغیر قومی اسمبلی اپنے اراکین میں سے کسی مسلمان رکن کو وزیر اعظم کے لیے منتخب کرے گی۔ آرٹیکل 91(4) واضح کرتا ہے کہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کے کل اراکین کی اکثریت یعنی 51% ووٹوں سے کیا جائے گا۔ نئی قومی اسمبلی پاکستان کا 33واں وزیر اعظم منتخب کرے گی، جس کے لیے عہدے کے امیدوار کو کم از کم 169 اراکین کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ آئین کی آرٹیکل 91 میں فراہم کی گئی وضاحت کے مطابق اگر کوئی رکن پہلی رائے شماری میں اتنی اکثریت حاصل نہیں کرتا تو پہلی رائے شماری میں 2 سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے اراکین اور موجود اور ووٹ دینے والے اراکین کے ووٹوں کی اکثریت حاصل کرنے والے اراکین کے درمیان دوسرا پول کروایا جائے گا۔ وضاحت میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زائد اراکین کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں کے درمیان مزید رائے شماری اس وقت تک کی جائے گی جب تک ان میں سے کوئی ایک موجود اور ووٹ دینے والے اراکین کے ووٹوں کی اکثریت حاصل نہ کر لے۔ پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 91(4) کے مطابق وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب ہونے والے رکن کو صدر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے بلائیں گے اور نئے چیف ایگزیکٹو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے صدر سے حلف اٹھائیں گے۔ بحیثیت وزیر اعظم منتخب ہونے اور حلف اٹھانے کے بعد ملک کے نئے چیف ایگزیکٹو
एग्जेक्टिव अपनी काबीना, जिसमें वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत शामिल होते हैं, तश्कील दी जाती है, जिसके बाद मुल्क का इंतजाम चलाने के लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल हो जाती है। सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात के नताइज भी पोलिंग डे के 14 रोज के अंदर गजट नोटिफिकेशन के जरिए जारी और मुतल्लिका स्पीकर्स को भेजे जाते हैं। कौमी असम्बली ही की तरह नई सूबाई असम्बलियों के पहले इजलास भी गुज़िश्ता असम्बलियों के अपने अपने स्पीकर की सदारत में मुनक्किद किए जाते हैं और इसी तरह अराकीन की कुल तादाद की अक्सरियत यानी 51% की हिमायत से वजीर आला मुंतखब किए जाते हैं। वज़ीर आला के इंतखाब से कबल कौमी असम्बली की तरह ही आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात मुकम्मल किए जाते हैं। सूबाई वज़ीर आला के इंतखाबात के बाद हर सूबे का चीफ एग्जेक्टिव अपनी काबीना तश्कील देता है और यूं सूबाई हुकूमतें मुकम्मल होती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।